بسم اللہ الرحمن الرحیم الجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ ہے. گویا آپ تقریباً رمضان گزار بیٹھے ہیں، گنتی کے چند دن باقی ہیں. ابھی بھی وقت ہے جنت میں جانے کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے. بہت ساری چیزیں اللہ نے باقی رکھی ہیں. نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے، حج اور عمرے کرنا، زکوٰۃیں دینا بہت اچھی بات. لیکن زندگی میں اس سے ہٹ کر بھی اللہ رب العالمین نے دوزخ سے بچنے اور جنت میں داخلے کے بہت سارے مواقع رکھے. ہمیں سب پر توجہ دینی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف سے تو اتنا ہم پورے ہو جائیں، رات رات بھر ہم نفل پڑھیں، اور دوسری طرف لین دین کے معاملات، قرض لے کے بھول جانا، گھر والوں کا خیال نہ کرنا، حقوق العباد کا خیال نہ کرنا، ان کو ہم بھول جائیں. تو جب نیکیاں تولی جائیں گی، بدیاں بھی تولی جائیں گی، تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے، کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی.
تو اس کا بھی خیال ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول اگر کسی شخص کی ایک بیٹی ہو اور وہ جوانی تک یعنی بیٹی کی جوانی تک اس کو اچھی تعلیم دیتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے اور بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرتا ہے، وہ فرق محبت کا فرق، وہ فرق تربیت کا فرق، اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور ایک اچھی جگہ دیندار گھرانے میں پھر اس کی شادی کر دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں اور وہ دو انگلیاں آپ نے ملا کر بتایا کہ میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں، جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں ایسے جنت میں۔ اور یہ بات آپ نے 3 سے شروع کی کہ کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ایسا کرے تو اس کو یہ اجر ملے گا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہوں، یقیناً اس کی 2 ہوں گی، آپ نے فرمایا اس کا بھی یہی اجر ہے۔ تیسرے نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 ہو، آپ نے فرمایا اس کا بھی یہی اجر ہے۔ اب آپ دیکھیے اس معاشرے میں بھی کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو لوگ محلے والے مبارکباد نہیں دیتے، مبارکباد نہیں دیتے، کیونکہ وہ دور جاہلیت کا کچھ نظریہ، کچھ اثر ہمارے دلوں میں باقی ہے، اور اگر کوئی بھولے سے دے دے تو اس کے بھی تیور بدل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے تیرے یہاں بیٹی ہوئے گی تو میں بھی مٹھائی کا ڈبہ بھی لاؤں گا، مبارکباد بھی دوں، تو ہمیں بیٹیوں پہ مبارکباد دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے، آپ تو نمونہ ہیں نا، آپ مثال ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں تشریف لاتی، شادی کے بعد ابا کے گھر میں تشریف لاتی۔ حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی بیٹھے ہوتے تھے، مصلی پہ ہیں، چارپائی پہ ہیں، کسی بھی جگہ بیٹھے ہیں، دروازے سے دیکھتے کہ فاطمہ اندر آئی ہیں، فوراً اٹھتے اور اٹھ کے آپ بیٹی کی طرف لپکتے، ہاتھ پکڑتے، ہاتھ کا بوسہ دیتے، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے اور اندر لے آتے۔ اور یہی حال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اللہ کے حبیب ان کے گھر میں تشریف لے جاتے، اپنی جگہ سے اٹھتی، آپ کی طرف لپکتی، آپ کا دست مبارک پکڑتی، بوسہ دیتی، پھر لے جاتی اور جا کر کے احترام کے ساتھ بٹھاتی۔ یہ جو بیٹیوں کے حق ادا نہ کرنا، ماتھے پہ تیور ڈال دینا، زندگی میں ان سے لکھوا لینا کہ تو جائیداد نہ لیجیو، بیٹوں کو بھائیوں کو بخش دینا، یہ سب اپنے لیے دوزخ کا سامان ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا صرف نماز روزہ نہیں، زندگی میں بہت کچھ ہے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، بہت کچھ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک یتیم ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کتنی خوبصورت بات ہے، آپ نے فرمایا کسی کے گھر میں یتیم ہو اور وہ پرورش پا رہا ہو، چھوٹا بچہ ہے، ماں باپ کسی حادثے میں فوت ہو گئے یا ویسے فوت ہو گئے، کسی گھر میں پرورش پا رہا ہے۔ اب اگلی بات دیکھیے، یوں تو بہت سارے گھروں میں یتیم پلتے ہیں،
اگر ان کے اماں ابا بہت ساری جائیداد چھوڑ جاتے ہیں اور وہ یتیم ماں باپ کا اکلوتا ہوتا ہے تو لڑائیاں ہوتی ہیں کہ اس کو میں پالوں گا، میرا بھتیجا ہے، میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے، ماموں کہتا ہے میں پالوں گا، میری بہن کا بیٹا ہے، بھانجا ہے میرا، رشتہ داروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، میں پالوں گا۔ اصل نظر جائیداد پر ہوتی ہے کہ ان کے اماں ابا بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں، اور اگر غریب ہوتا ہے پھر بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کو تو پال، وہ کہتا نہیں تو پال، تیرا بھتیجا ہے تو پال، کہتا نہیں تیرا بھانجا ہے تو پال، جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا میں اس شخص کو جنت کے عین بیچ میں، یعنی جنت کے صدر بازار میں، جنت کا بیچ گویا جنت کا صدر بازار، جنت کے صدر بازار میں گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اللہ سے جنت کے بیچ میں اس کو گھر دلاؤں گا۔ کون سا بندہ ہوگا وہ؟ فرمایا جس کے گھر میں یتیم ہو اور اس یتیم کی اس گھر میں عزت ہو، اس یتیم کی اس گھر میں عزت ہو۔ جیسے انسان اپنے بچوں کو عزت دیتا ہے، بیٹا یہ نہیں کرو، یہ پہنو، یہ نہیں کھاؤ، یہ کھاؤ، اور اگر کبھی یتیم ان کے ساتھ کھانے بیٹھ جائے تو فوراً جھڑک کے اٹھا دیا جاتا ہے، تیری یہ مجال، تو میرے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا، ان کے ساتھ کرسی ٹیبل پہ بیٹھے گا، پرے جا کے بیٹھ، جب یہ کھا لیں گے جو بچے گا پھر تجھے دیں۔ اس کا مطلب ہے اس یتیم کی اس گھر کے اندر عزت نہیں، عزت نہیں۔ یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اس کا برتاؤ، اس کا رویہ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور فرمایا میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رویے میں۔ اپنی مثال دے کر آپ نے فرمایا کہ میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اگر کسی کا پتہ کرنا ہو نا یہ گھر میں کیسا ہے، بیوی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بیوی سب سے زیادہ واقف ہوتی ہے خامند کے رازوں کی۔ اگر بیوی کسی کی تعریف کرتی ہے واقعی وہ شخص تعریفوں کے قابل ہے، اور اگر بیوی گلہ کرتی ہے تو باہر جتنا مرضی دنیا اس کی تعریفیں کرتی پھرے وہ کوئی تعریفوں کے قابل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی پانے کے بعد ڈرے ڈرے گھبرائے گھبرائے گھر میں آئے، زملونی زملونی، سیدہ خدیجہ سے فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ۔ پھر آپ نے جب قصہ بتایا حضرت خدیجہ کو، وہ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے گئے جو ان کے چچیرے بھائی تھے اور وہ تورات انجیل کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے بتایا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اس کے بعد بھی آپ کی جب پریشانی نہیں گئی تو سیدہ خدیجہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہوتے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہوگا، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو یتیموں کا خیال کرتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں۔ وہ سارے اوصاف جو آپ کے اندر موجود تھے آپ کی بیوی نے گن سنوائے۔ یہ ہوتی ہے اصل تعریف۔ بیوی کو پتہ ہوتا ہے میرا شوہر کیا ہے،
آپ کبھی خلوت میں بیویوں سے پوچھا تو کیجئے نا کہ آپ مجھ سے خوش تو ہیں نا، آپ مجھ سے راضی تو ہیں نا؟ دوست تو سارے کہتے ہیں آپ جیسا اچھا کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کئی موقعوں پر کئی صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول دنیا میں ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بہت محبت، بلکہ ایک صحابی نے تو یہاں تک کہا، اللہ کے رسول میں گھر میں ہوتا ہوں، ہر وقت آپ کی یاد مجھے آتی ہے، جب یاد ستاتی ہے پھر صبر نہیں آتا، پھر دیکھنے کو دل چاہتا ہے، پھر میں مسجد کی طرف آتا ہوں، یا جہاں پتہ چلتا ہے آپ فلاں جگہ تشریف فرما ہے اس مجلس میں آتا ہوں، تسلی ہو جاتی ہے، آپ کو دیکھتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں۔ لیکن ایک پریشانی ہے اللہ کے رسول، ایک پریشانی۔ کیا پریشانی؟ پریشانی یہ ہے کہ جب میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں۔ دیکھو صحابی کا عقیدہ کہ اللہ کا نبی بھی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ بھی دنیا سے جانے والا ہے۔ جب میں بھی چلا جاؤں گا آپ بھی چلے جائیں گے، پھر آپ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں، جنت میں جو آپ کا رتبہ اور مقام ہوگا وہ تو بہت اعلیٰ ہوگا، بہت عرفہ ہوگا، بہت اونچا ہوگا۔ ہم اگر جنت میں چلے بھی گئے، اگر جنت میں چلے بھی گئے تو ہم تو آپ کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، چاہے جائے کہ آپ کے برابر کوئی ہمیں جگہ ملے اور پھر ہم وہاں آپ کو دیکھیں، روز دیکھیں۔ اللہ کے رسول یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی ہے کہ اگر ہم جنت میں چلے گئے آپ کی زیارت کیسے ہو، آپ کی زیارت کیسے ہو؟ یہ محبت رسول دل کے اندر بیٹھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اللہ کے حبیب جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو انہیں جواب دے۔ فرمایا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور ان سے محبت کرتا ہے، وہ قیامت والے دن من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے ہمراہ ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو انہی کے ساتھ اٹھاتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ دنیا میں آپ نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے، یہ بھی جنت میں جانے کی ایک سبیل ہے اور دوزخ سے بچنے کی ایک سبیل ہے کہ آپ دنیا میں کس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کو بلکہ یوں کہیے کہ آپ قیامت والے دن کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے معیار بتا دیا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے، المرء مع من احبہ، جس سے وہ محبت کرتا ہے ہر آدمی قیامت والے دن اسی کے ساتھ، جس سے بھی وہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا قُلْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین